کو پرسنلی کیسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کامیاب نہ ہوئے، اگر یہ سارا نظام دکھانے کے بعد آخر میں جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہی بڑے لوگ پاورفل لوگ وہی سسٹین کیے، اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ جو ہے وہ نہیں سیو کر سکے، تو جو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے امیدیں لگائی تھیں، جنہوں نے یہ محنت کی تھی، یہ ہوپ کیا تھا کہ یار اس ملک کے اندر ہم کچھ نکال سکتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلے تو آپ اگر انسان کی تاریخ پڑھیں نا، وہ بڑا واضح ہے کہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں بالکل ہی تباہ ہو گئے، 10 سال میں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں ہیں، انہوں نے آپس میں مل کے پھر کھڑے ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ قوم تباہ کبھی بھی اچھے برے وقت سے نہیں ہوتی. قوم تباہ تب ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ان کی اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلے. تو جو اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اس کے حکم ہے قوموں کے لیے، ایک قوم میں عدل اور انصاف پیدا کرو. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب آپ قوم کے اندر انصاف نہیں پیدا کرتے تو جو ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ نہیں چلتا. یہ اللہ نے قرآن میں اور مثالیں ہیں کئی. فرعون کی کیا تھی؟ فرعون کی جو ساری کہانی ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی، ظلم تھا اس کا، اس کے خلاف حضرت موسیٰ کو بھیجا. یہ سارا جو ظلم کا نظام پاکستان میں آ گیا ہے، یہ ہم لڑنا پڑتا ہے اس کے. میں حقیقی آزادی کی جو بات کرتا ہوں، یہ ظلم اور ناانصافی سے آزادی ہے. یہ کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا. یہ ہمیں مایوس ہو کے اگر ہم سمجھیں کہ گھر بیٹھ جائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا. قرآن میں اور اللہ نے کہا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ہم اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ظلم قبول کر لیتے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے. ہم جینوئن کراس روڈ پہ پہنچ گئے. اللہ نے ہمیں چیلنج کیا کہ اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم چپ کر کے ہار مان جاؤ گے یا تم اپنی حقوق اور انصاف کی جنگ لڑو گے، حقیقی آزادی کی؟ میری جو ساری زندگی کی ٹریننگ ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں. اچھا، اس کے دوسرا جو چیز ہے وہ امر بالمعروف. اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. جب حق اور باطل کا ہوتا ہے آپ کو کھڑا، اللہ کا حکم ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو، آپ بدی کے خلاف جنگ لڑیں، جہاد لڑیں. تو معاشرے نے انصاف کے لیے، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں، میری ٹریننگ ساری ہے کہ جب میں میچ کھیلنے جاتا تھا تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں جیتوں گا. دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک میچ میں انٹر کرتا تھا کہ میں ہار نہ جاؤں، اس کے سارے نیگیٹو کہ میں ہار گیا تو کیا ہوگا. میں کبھی ایسے نہیں سوچتا. میں سوچتا تھا کہ اگر جیت گیا تو میں کیا ہوگا. تو اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہوتا ہے، وہ پازیٹیو ہوتا ہے، وہ سارا وقت اپرچونٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے جیتنے کی. جو یہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اگر ہار گئے تو کیا ہوگا، تو وہ تو کچھ بھی ہو جائے گا. ہارنے تو آپ کا سارا نیگیٹو ہوتا ہے، آپ ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. جو جیتنے والا ہوتا ہے اس میں دلیری ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چیلنج آئے میں ہرا دوں گا ان کو. اور وہی لوگ جیتتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہو، دنیا میں ہو. کبھی بھی نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے کوئی نہیں جیت سکتا. تو میرا تو کبھی میرے میں شک ہی نہیں ہوا کہ یہ ایک دن پاکستان ایک عظیم قوم بنے گی، اور انشاءاللہ ہم سٹرگل کر کے بنائیں گے اس کو.